أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
العظيم. علی رسولہ الکریم اما بعد. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. فرمایا اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اور یہ عشرہ رحمت ہم سے گزر گیا. اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کی گئی ہماری عبادات کو، روزوں کو، تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوسرا عشرہ اب عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی جو ہے وہ مغفرت چاہنا. تو عشرہ مغفرت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں اور آپ کو جو اوراد و وظائف بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، اور دوسرا استغفار کی کثرت ہے. فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان مہینہ تمہیں عطا فرمایا ہے، ایک تو اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اور دوسرا اس کے اندر استغفار کی کثرت کیا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرنا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرنا، ایک تو اللہ تبارک و تعالی سے ویسے بھی انسان کو گناہوں سے اپنے ہر وقت ہی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہنا چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں ہی طرح فائدہ دیتا ہے. ایک تو جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں اس کے اندر بھی فائدہ مند ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئندہ آنے والے مصائب ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کو اعمال کی قبولیت کی وجہ بھی بیان فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عمل فرمایا کرتے تھے تو اس عمل کے آخر میں استغفار ضرور فرمایا کرتے تھے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھتے، اپنے دائیں ہاتھ کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی عمل کی قبولیت کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار تلقین فرمایا. اور یاد رکھیے کہ انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے شایان شان نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس ساری کائنات کے شہنشاہ ہیں، ان کے شایان شان عمل تو کوئی کر نہیں سکتا. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ ہم سے اعمال درکار نہیں ہیں. مولانا رومی فرمایا کرتے تھے کہ رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہم سے بہت زیادہ نہیں چاہتی، بس اللہ تبارک و تعالی بہانا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کوئی ایسا عمل اللہ تبارک و تعالی کے لیے کریں جو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. آپ سنتے ہی رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی دریائے رحمت کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات انسان کے بہت بڑے بڑے گناہ صرف کسی ایک نیکی کے اوپر معاف فرما دیتے ہیں. بخاری شریف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومسہ یعنی بدکارہ عورت سے متعلق ایک واقعہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مومسہ عورت تھی، بدکارہ عورت تھی. اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے اوپر اس کی مغفرت فرما دی. تو ہمارا ہر عمل ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے واسطے ہونا چاہیے، لیکن کم از کم ہمارا کوئی تو ایسا عمل ہو جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول ہو جائے. تو ہم جو ہے بہت زیادہ اعمال کرنے چاہیے رمضان المبارک کے اندر، لیکن اگر بہت زیادہ اعمال نہ ہو پائیں تو کم عمل ہونے چاہیے، لیکن اس کے اندر اخلاص کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے. ہم روزہ رکھیں تو خالص اللہ کے لیے رکھیں، ہم تراویح پڑھیں تو خالص اللہ کے لیے پڑھیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں. یاد رکھیے کہ جو عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا جائے گا اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالی بعض اعمال کا ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے. اور اگر ہمارے بڑے بڑے اعمال ہوئے اور اس کے اندر اخلاص نہ ہوا، ہم نے یہ کہا بھی فلاں کو دکھانا ہے کہ جی ہمارا بھی روزہ ہے، فلاں کو دکھانا ہے کہ جی ہم بھی تراویح کے اندر آئے تھے، فلاں کو دکھانا ہے کہ جی ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور ہم نے بھی اتنا ذکر کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ سارے اعمال دن قیامت کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دن قیامت کے مار دیے جائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ
ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے، اس وقت ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج جس کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے نا، آج اس کا بدلہ وہ اس سے حاصل کرے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کیے تھے وہ اللہ سے رضا کا طالب ہو، اور جس نے کسی اور کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے وہ اس سے اپنا بدلہ حاصل کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو روزہ کاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کو دکھانے کے لیے انسان وہ اعمال کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی رضا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اس کو شریک بنا لیتا ہے۔ ہم نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور تابعی ہیں، جن کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سعید ابن مسیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ان سے بڑا خوش ہوتے، اور یہ عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر، علم کے اندر بہت بڑے ہوئے تھے، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کبھی کبھی کہتے تھے کہ تم جب قیامت کے دن جاؤ گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ کے نہیں گئے، یعنی ہم عمل کے اندر تمہیں جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو جناب سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابرین تابعین میں سے ہوتے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اچانک پتہ چلتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے تو قرآن مجید بند کر کے لیٹ جایا کرتے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ میرا عمل جو ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، قل، اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہو جائے، اس پہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان ساری دنیا آپ کی مل کر تعریف کرے نا، ساری دنیا مل کر تعریف کرے تو آپ کو قبر کے اندر اتنا بھی فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ہوتا ہے۔ اور ساری دنیا مل کر آپ کی مذمت بیان کرے نا، ساری دنیا آپ کو مل کر برائیاں بیان کرے، تو اگر آپ کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے تو آپ کو اتنا بھی نقصان نہیں ہوگا جتنا ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا ہوتا ہے۔ تو بھئی ہمارا اصل معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں صحت دینے والا، اور ہمیں اس دنیا کے اندر اس مقصد کے تحت بھیجنے والا کہ بھئی یہ زندگی جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا لے کر جانا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم اس دنیا سے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا لے کر گئے تو چاہے پھر ہم تخت پر بیٹھے ہوں یا تخت دار کے اوپر چڑھے ہوں، دونوں حالت کے اندر کامیاب ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ چلے گئے تو یاد رکھیے ہم محل کے اندر ہیں یا جھوپڑی کے اندر ہیں، دونوں حالت کے اندر ناکام ہیں۔ حضرات محدثین نے لوگوں کی 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا کے اندر بھی بڑے عیش و آرام سے رہتا ہے اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوب سے خوب تر بنائی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جیسے سلیمان علیہ السلام تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بھی بادشاہت عطا فرمائی اور آخرت کے متعلق بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو دنیا کے اندر تو قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا ہے لیکن آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی حسین بنائی ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو قسمہ پرسی کی زندگی گزار کے چلے گئے لیکن آخرت کے اندر بڑی بڑی منازل لے کے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کو حضرت جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار یہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، یہ السابقون الاولون میں سے ہیں اور یہ ذی الہجرتین ہیں۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی، پھر دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آل ابی طالب سے ویسے بھی بڑی فطری محبت تھی لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی خصوصی محبت فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ السلام سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے۔ آپ علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ جعفر طیار آ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے گر گئی اور حضور علیہ السلام نے جعفر کو جا کر دبوچا اور حق کیا اور اتنے زبردست قسم کے گلے لگایا
کہ اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جعفر آج مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا تمہارے مدینہ منورہ آنے کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ یہی جعفر طیار جب موتا کے میدان کے اندر پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کا دوسرا جرنیل اور دوسرا کمانڈر بنا کر بھیجا اور فرمایا اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں، موتا وہ پہلی جنگ ہے جو عیسائیوں سے کی گئی، تو یہ پہلی جنگ کے اندر جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ موتا کے میدان میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھئی پہلے کمانڈر ہوں گے زید ابن حارثہ، اور اگر وہ شہید ہو گئے نا تو اس کے بعد جعفر طیار امیر ہوں گے۔ مسلمانوں کا لشکر پہنچا موتا کے میدان کے اندر اور آپ سنتے رہتے ہیں حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، تو ان کے جو ہے وہ جسم اطہر کے اوپر 48 زخم تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال کے اندر ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جعفر طیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوپر عطا فرمائیں جس کے ذریعے سے جنت کے اندر اڑتا پھرتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کے اندر ہمیں بھی اپنی قابل مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی کامل مغفرت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس عشرے کی جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہا اللہ میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ۔ تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ۔ فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، شرک و الحاد سے بچے رہیے، شرک و الحاد سے بچے رہیے، کیونکہ ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، ہے کہاں کوئی دوسرا اللہ، غمزدوں کا ہے وہ بڑا غم خوار، بے سہاروں کا آسرا اللہ، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین، جھوم اٹھا ہے دل شکیل حزین،
کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ کہہ دیا جب کسی نے یا اللہ میں نے دل سے جہاں کہا اللہ خود بخود کام بن گیا اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مغفرت کے عشرے کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا ضرور سنوں گا، ضرور قبول کروں گا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اب مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، تو اس مغفرت کے عشرے میں ہم نے خوب اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا مانگنی ہے، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی ہے۔ وہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ الہ العالمین کتنے قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو ان کی رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ اللہ، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ عزتوں کا مالک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ معاف کرنے والا، تو ہم اس سے معافی طلب کریں، ہم اس سے دعائیں مانگیں۔ اللہ نے فرمایا، جو تم دعا مانگو گے تمہاری دعا ضرور سنوں گا، ضرور قبول کروں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا متکبر مزاج تھا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، بہت امیر کبیر تھا، اس کے شباب عروج پر تھا، پیسے بہت تھے، اولاد بہت تھی اس کی، ہر طرف اس کا ہی چرچا تھا۔ پھر ایک دن زندگی کی شام ہو گئی، اس کی آنکھیں ڈھل گئی، عضوے شل ہو گئے، آنکھوں سے قوت سماعت چلی گئی، قوت بصارت چلی گئی، کانوں سے قوت سماعت چلی گئی، اور قوت گویائی سے محروم ہو گیا، بالکل اب ضعیفی کے عالم کو پہنچا، یہاں تک کہ اس کی اولاد نے اس کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ اب وہی محلہ، وہی علاقہ ہے، جب یہ جوانی میں اس علاقے سے گزرتا تھا ہر کوئی اس کو سلام کرتا تھا، آج اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جا رہا ہے، ایک جنگل میں ایک مسجد ہے، وہاں جا کر ایک سجدہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس 80 سال کے بوڑھے میرے بندے کے اوپر مجھے ترس آتا ہے، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں نے اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف کر دیے۔ اس نے 80 سال تک ایک بھی سجدہ نہ کیا تھا، لیکن 80 سال کے بعد اس نے روٹھے رب کو منانا شروع کر دیا، وہ ایک سجدے میں مان گیا، تو وہ ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو ہم اسی سے معافی طلب کریں، اسی کی طرف آئیں۔ کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم میں خم چل بسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ایک شام شہر کو نکلا میں دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کے چلنے والے کبھی ہم بھی انسان تھے۔ تو بہت سے لوگ آئے، بہت سے چلے گئے، لیکن ہم اپنے رب کو منائیں، ہم اس اللہ کو منائیں، ہم اس سے معافی مانگیں، اس سے مانگیں تو صحیح۔ وہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، اے ابن آدم تو میری طرف آ، میں تیری طرف دوڑ کے چلتا ہوں، تو میری طرف آ تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح، مجھے منا تو صحیح، میں تو ہوں ہی ماننے کے لیے، میں تیار ہوں۔ وہ داتا ہے، ہم اس سے مانگیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب آپ سوال کریں تو اللہ سے سوال کریں، اس سے مانگیں۔ اللہ نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، جو دعا مانگو گے ضرور سنوں گا، ضرور قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور خوب اس رمضان المبارک کے مغفرت کے عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم اللہ کو منائیں، اللہ سے معافی مانگیں، خوب رمضان المبارک کی عبادتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے،
زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے جانے والے میرا دل بھی لے جا، مدینے جانے والے میرا دل بھی لے جا، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان وراثت سے متعلق ہے۔ اسلام کا نظام وراثت در حقیقت اسلام کے نظام معیشت کا حصہ ہے، کیونکہ جب تک دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی تو پھر معاشرے کے اندر جنگ و جدال رہتا ہے اور آپس میں دشمنیاں اور عداوتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ جب کسی حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا ہے، بالخصوص مال و دولت کے اعتبار سے، تو پھر آپس میں نفرتیں عداوتیں بڑھتی ہیں۔ ایک پرسکون معاشرہ قائم کرنے کے لیے، امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے، اور بالخصوص مالی اعتبار سے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے عادلانہ طریقے سے حل کر لیا جائے۔ اگر میں یہ بات کروں کہ اسلام سے پہلے جو نظام وراثت تھا، یا اسی طرح اسلام سے ہٹ کے اب بھی جو دنیا میں نظام وراثت قائم ہے، تو کہیں پر بھی ہمیں اس کے اندر عدل نہیں نظر آتا، کہیں بھی ہمیں اس کے اندر اعتدال نظر نہیں آتا۔ اور جب تک مالی معاملات کے اندر عدل نہیں ہوگا، اس کے اندر اعتدال نہیں ہوگا، تب تک آپ کسی بھی معاشرے کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے، محبتیں نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ اگر ہم زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو اس وقت نظام وراثت کا سلسلہ یہ تھا کہ کہیں تو ایسا ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہی سارے مال پہ قبضہ کر لیتا تھا، کہیں پر ایسا ہوتا تھا کہ جو اولاد میں کوئی چہیتا ہوتا، جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی، وہی ساری وراثت پہ قبضہ کر لیتا۔ اچھا، کہیں یہ بھی سلسلہ قائم تھا کہ جو بیٹیاں ہوتی تھی، بالخصوص خواتین ہوتی تھی، ان کا وراثت میں حصہ ہی نہیں شامل ہوتا تھا۔ کہیں ایسا بھی تھا کہ جو بچے نابالغ ہوا کرتے تھے انہیں وراثت میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے اسلام کے علاوہ دیگر جو اب نظام رائج ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے مذاہب کے اندر جو ہے اس کے اندر عدل قائم نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ بہت زیادہ ایڈوانس اس میں بات کرنے لگے، جیسے ابھی موجودہ دور کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مرد اور خواتین دونوں کو وراثت میں بالکل برابری کی بنیاد پہ حصہ دیا جائے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ دین اسلام نے یہ سلسلہ رکھا کہ ہر ایک کا ایک حصہ مقرر فرمایا اور بڑے اعتدال اور عدل کے ساتھ مقرر فرمایا۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لی جائے کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ مال جمع ہو کر کسی ایک شخص کے پاس چلا جائے، جبکہ اسلام سے ہٹ کر جو نظام وراثت تھا اس کا بھی یہی سلسلہ تھا کہ بھائی مال و دولت جمع ہو کر کسی ایک شخص کے ہاتھ میں چلے جائیں، جبکہ ہمارے قرآن پاک کے اندر اس بات کی نفی کی گئی کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مال و دولت صرف مالداروں کے ہاتھ میں جمع نہ ہو، بلکہ اسے تقسیم ہونا چاہیے، اسے لوگوں کے ہاتھوں میں جانا چاہیے تاکہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو اور اس سے معاشرے کے اندر امن بھی قائم ہو سکے۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت کہتے ہیں جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ جو بھی اپنے اسباب، مال وغیرہ، جائیداد چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بینک بیلنس چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کو اسلام کے نظام میں وراثت قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس جائیداد کو، اس مال کو اسلامی اصولوں کے مطابق ورثاء میں تقسیم کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے اسلام کا نظام وراثت۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں یا لوگ یہ سوال بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایک شخص اپنی حیات میں ہی
اپنی جائیداد کو تقسیم کر دے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی یہ تعریف کر کے آپ کو بتا دیا کہ وراثت تو کسی شخص کے انتقال کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی حیات میں اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا اصول نظام وراثت والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا اصول یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی اولادیں ہیں، چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے، سب کے درمیان برابری کی بنیاد پر تقسیم کرے گا، یعنی سب کو برابر برابر حصہ دینا ہوگا۔ البتہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر جو حصے ہیں وہ خود پروردگار عالم نے مقرر فرمائے اور بڑے عادلانہ نظام کے ساتھ مقرر فرمائے۔ یہاں پر ایک اور چیز کی نشاندہی بھی کر دیتا ہوں کہ بعض لبرل طبقہ اس پر بڑا سوالیہ نشان اٹھاتا ہے کہ بھائی مرد کا حصہ ڈبل رکھا گیا اسلام کے نظام وراثت میں اور خواتین کا حصہ اس کے مقابلے میں سنگل یا آدھا رکھا گیا۔ تو دیکھیے یہ بڑی حکمت پر مبنی بات ہے کہ دین اسلام نے یہ حصے اس انداز سے کیوں مقرر فرمائے، کیونکہ دین اسلام کا یہ اصول ہے کہ جتنے بھی اخراجات ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے تمام جو مسائل ہیں، وہ سب کے سب مرد کے اوپر ڈالے گئے ہیں، یعنی گھر کا خرچ اس نے پورا کرنا ہے، بچوں کی ذمہ داری اس پر ہے، بیوی کی ذمہ داری اس پر ہے۔ تو اسلام نے خواتین پر کوئی بوجھ ہی نہیں ڈالا ہے، اس لیے خواتین کا حصہ کم رکھا گیا، آدھا رکھا گیا، اور یہ ان کے لیے ایک طرح سے ایک بونس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہی نہیں کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو اسلام کا جو نظام وراثت ہے اس کے اندر خواتین کا حصہ آدھا رکھا گیا ہے اور اس پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین کا حصہ تو مقرر کر دیا گیا، لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خواتین کو ان کا حصہ دیا نہیں جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو خواتین کی وراثت کا حق مار لیتے ہیں، یا بعض گھرانے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچیوں کی شادی کر لی اور شادی کرنے سے سو ان کا حق ادا ہو گیا۔ دین اسلام نے ہر ایک کا حصہ رکھا ہے، اور اس حصے کو کاٹنے پر اور وہ حصہ نہ دینے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا وراثت کا حصہ کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کا جنت سے حصہ کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ وعید سامنے رکھنی چاہیے کہ آج آپ مال و دولت کی خاطر اگر کسی کا حصہ نہیں دیتے، بالخصوص خواتین کے حوالے سے، اب دیکھیں دین اسلام نے تو نظام قائم کر دیا ہے، اگر اس پر عمل نہیں ہوتا اور اس پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہے تو یہ پھر ہم سب کی اپنی کوتاہی ہے۔ ہمیں چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرے، اس کے اوپر باقاعدہ قوانین مرتب کرے اور اس کو جلد حل کر لیا جائے، بالخصوص خواتین کے حوالے سے۔ صنف نازک ہیں، کمزور ہیں، ان کے لیے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سہولت سمجھ لیں کہ ان کے گھر تک دستیاب ہونی چاہیے، بالخصوص وراثت کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں پر کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، بالخصوص وراثت سے متعلق ہی پائی جاتی ہیں کہ بعض لوگ اپنی نافرمان اولاد کے لیے اس طرح کے حکم نامے جاری کر دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی وراثت سے عاق کر دیا ہے، ہم نے ان کو وراثت سے نکال دیا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ وراثت کا حصہ اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے، کسی بندے کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو وراثت میں سے نکال دے۔ اس طرح سے کسی اولاد کو عاق کرنا، وراثت سے نکالنا، یہ شرعی طور پر یہ حکم نافذ نہیں ہوتا ہے، اور وہ شخص اپنے باپ کی یا جس کا بھی وہ وارث بنتا ہے، وہ وراثت میں شرعی طور پر بدستور اسی طرح حقدار کی حیثیت سے اس میں بدستور قائم رہے گا اور اس کو اس کا حصہ ضرور ملے گا۔ ایک اور غلط فہمی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ کسی کی اولاد لے لیتے ہیں، جس کو ہم لے پالک بولتے ہیں، اور اولاد لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اپنے گھر میں اسے بڑا کرتے ہیں۔ یہاں جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو بعد میں ان کے اوپر بھی وراثت کے اوپر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ ایسی اولاد جو آپ نے کسی سے اڈاپٹ کر لی ہے، کسی اور کا بچہ لے کر اپنے گھر کے اندر آپ نے پالا ہے، اسے بڑا کیا ہے، تو یہ شرعی طور پر آپ کا وارث نہیں بنے گا، بلکہ یہ بچہ جس کی اولاد ہے، جو اس کے اصل ماں باپ ہے، یہ انہی کا وارث بنے گا۔ اس کے علاوہ بھی وراثت پہ بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر اس پر ہم گفتگو ضرور کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دل میں ہے مدینہ ہے
نظر میں کعبہ میرے دل میں ہے مدینہ ہے نظر میں اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی بس تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدے تر میں تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدے تر میں ہر گام پہ آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں سجدے ہر گام پہ آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں سجدے کچھ ایسے مقام آتے ہیں طیبہ کے سفر میں کچھ ایسے مقام آتے ہیں طیبہ کے سفر میں اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں اور اقبال عظیم فرماتے ہیں اب آنکھوں کو میری کوئی بے نور نہ سمجھے کیونکہ کچھ جلوے سمٹ آئے ہیں دامان نظر میں کچھ جلوے سمٹ آئے ہیں دامان نظر میں سرکار دو عالم کی محبت بھی رہے ساتھ احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر میں احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر